آج ہمارا ٹاپک ہے انفیکشن، چین آف انفیکشن، اور اینڈ میں ہم بتائیں گے ہاؤ ٹو کنٹرول ہاؤ ٹو پریونٹ انفیکشن. تو سب سے پہلے انفیکشن کی ڈیفینیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ انفیکشن یہ ہمارے پاس کیا ہے. انفیکشن ہمارے پاس جب بھی کوئی مائکرو آرگنزم یا جب بھی کوئی پیتھوجن ہمارے پاس وہ مائکرو آرگنزم ہوتا ہے یا وہ چیز ہوتی ہے جس میں ایبلٹی ہو کہ وہ باڈی میں جا کے کوئی ڈیزیز کاز کرے یا باڈی کا جو نارمل فنکشن ہے اس کو ڈسٹرب کرے. تو جب بھی کوئی مائکرو آرگنزم انوائرمنٹ سے یا کسی بھی تھرو ہمارے باڈی انٹر ہوتا ہے اور ان میں لاجمنٹ کر دیتا ہے، مطلب ان میں رہ جاتا ہے، ان میں اپنی گروتھ کر لیتا ہے مائکرو آرگنزم، تو اس کو ہم انفیکشن کہتے ہیں. جس طرح اگر ہم دنیا میں دیکھیں یا ہاسپٹلس کمیونٹی میں جہاں بھی ہم دیکھیں وہاں پہ جو اسپریڈنگ ہوتی ہے انفیکشن کی، تو اس کی وجہ ہے یہ ایسے اسپریڈ نہیں ہوتا. اس کے 6 پلرز ہیں، 6 کڑیاں ہیں اس کی. جب یہ 6 کڑیاں پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے انفیکشن جو ہے ایک ہوسٹ سے دوسرے ہوسٹ تک چلا جاتا ہے یا انفیکشن جو ہے وہ اسپریڈنگ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو آج وہ چین آف انفیکشن، آج وہی کڑیاں، وہی پلرز ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے. تو ان پلرز میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایجنٹ. سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ایجنٹ، دوسرا ہمارے پاس ہے ریزروائر، تیسرا پلرز ہمارے پاس ہے پورٹل آف ایگزٹ، چوتھا ہمارے پاس ہے موڈ آف ٹرانسمیشن، اور پانچواں ہمارے پاس ہے پورٹل آف انٹری، اور چھٹا ہمارے پاس ہے سسیپٹیبل ہوسٹ. تو سب سے پہلے ایجنٹ کی بات کرتے ہیں. ایجنٹ ہمارے پاس مائکرو آرگنزم مطلب وائرس بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے، فنگس بھی ہو سکتا ہے، اور ہیلمنٹس بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے ایجنٹ. اچھا، اب ریزروائر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ریزروائر ہمارے پاس وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ یہ ایجنٹ، یہ مائکرو آرگنزم، یہ وائرس، یہ بیکٹیریا جہاں پہ پلتے پھولتے ہیں، جہاں پہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، اس جگہ کو ہم کہتے ہیں ریزروائر. ریزروائر کے بعد تھرڈ پلر جو ہے، تیسری کڑی جو ہے وہ ہے پورٹل آف ایگزٹ. مطلب جب ایجنٹ جو ہے وہ ریزروائر تک آ گیا، ریزروائر سے اب وہ نکلے گا باہر ہوسٹ کی طرف، تو جہاں جو نکلنے کے راستے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پورٹل آف ایگزٹ. اس کے بعد جو ہے موڈ آف ٹرانسمیشن. موڈ آف ٹرانسمیشن مطلب جب ریزروائر سے ایجنٹ جو ہے وہ پورٹل آف ایگزٹ مطلب باہر نکل جاتا ہے، تو اس کو ایک پراپر میڈیم چاہیے ہوتی ہے ہوسٹ تک جانے کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں موڈ آف ٹرانسمیشن. موڈ آف ٹرانسمیشن کے بعد اس کے بعد جو پانچواں جو پلر ہے یا پانچویں جو کڑی ہے وہ ہے پورٹل آف انٹری. مطلب ہوسٹ میں انٹری جو ہے وہ کیسی ہوگی کسی بھی مائکرو آرگنزم کی یا کسی بھی ایجنٹ کی. تو پورٹل آف انٹری کے بعد ہمارے پاس ہے سسیپٹیبل ہوسٹ. سسیپٹیبل ہوسٹ ہمارے پاس وہ ہوسٹ ہوتا ہے جو رسک پرون ٹو دی انفیکشن، مطلب جس میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو انفیکشن کاز ہو جائے. اس کو ہم ود ایگزامپل کے ساتھ ہم سمجھیں گے. ایجنٹ جو ہے، ایجنٹ ہمارے پاس مائکرو آرگنزم، وائرس، بیکٹیریا یا فنگس یا ہیلمنتس، یہ ہمارے پاس ایجنٹ ہیں. ریزروائر میں ہمارے پاس پھر 2 ٹائپ کے ریزروائر آ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے اینیمیٹ اور دوسرا ہے ان اینیمیٹ. اینیمیٹ ریزروائر ہمارے پاس جس میں لائف ہوتی ہے، جس میں جان ہوتی ہے، اس کو ہم اینیمیٹ ریزروائر کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہیومن، اس کے بعد پلانٹس، اینیملس، آرتھروپوڈز بھی جو ہیں وہ اینیمیٹ ریزروائر میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. ان اینیمیٹ ریزروائر ہمارے پاس وہ ریزروائر ہوتے ہیں جن میں کوئی بھی لائف ایگزسٹ نہیں کرتی، جس میں ہمارے پاس واٹر، سوائل یا ہمارے ویسٹ پروڈکٹ، فیسز وغیرہ، یہ سارے جو ہے یہ ہمارے پاس ان اینیمیٹ ریزروائر ہیں. اس کے بعد ریزروائر ایجنٹ ہمارے پاس وائرس، بیکٹیریا، فنگس ہو سکتا ہے، اور ریزروائر ہمارے پاس ہیومن ہو سکتا ہے. میں نے 2 ٹائپ کے ریزروائر آپ کو بتایا کہ اینیمیٹ اور ان اینیمیٹ. ان میں ہمارے پاس کوئی بھی ریزروائر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہوتی ہے پورٹل آف ایگزٹ. پورٹل آف ایگزٹ اگر میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں، کووڈ-19 کی جو ریسنٹ ایئرز میں گزرا ہے، 2019-20 میں، 19 میں بھی اور 20 میں بھی، اس کو یہ ایگزامپل جو ہے یہاں پہ میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو. اس کووڈ-19 سے آپ لوگوں کو یہ چین آف انفیکشن جو ہے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں، اگر ہم ایجنٹ کو دیکھیں تو کووڈ-19 میں ہمارے پاس ایجنٹ کیا تھا؟ وائرس، کووڈ وائرس، کورونا وائرس. ریزروائر ہمارے پاس کیا تھا؟ ہیومن باڈی ہمارے پاس ریزروائر تھی اس ایجنٹ کے لیے، اس وائرس کے لیے. ریزروائر کون تھا؟ ہیومن باڈی. اچھا، ریزروائر کے بعد پورٹل آف ایگزٹ ہمارے پاس کیا تھی اس کی؟ پورٹل آف ایگزٹ ہماری جو ہے ریسپائریٹری سیکریشن، مطلب ریسپائریٹری سیکریشن کے ذریعے بھی وہ انفیکشن ٹرانسفر ہوتی تھی. اس کے بعد ہماری جو ویسٹ پروڈکٹ ہے، فیسز،
اور یورین تھرو اسکن بھی جو ہے ٹرانسفر ہو سکتی ہے، وائرس جو ہے ایکسیٹ ہو سکتا ہے تھرو بلڈ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے موڈ آف ٹرانسمیشن. مطلب پھر جو کووڈ ہے اس کے لیے پراپر میڈیم کیا تھی، تو کیا تھی جو ہے وہ ہمارے پاس ایئر ڈراپلیٹ کے ذریعے جو ہے وہ پھیلتا تھا، وہ اسپریڈ ہوتا تھا. تو اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن جو تھی وہ تھی ایئر ڈراپلیٹس. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پورٹل آف انٹری. جو 5واں جو ہمارے پاس چین آف انفیکشن کی کڑی ہے یا 5واں جو پلر ہے ہمارے پاس وہ ہے پورٹل آف انٹری. تو کووڈ-19 کی جو ہے وہ انٹری کیسی ہوتی تھی؟ انٹری اس کی ہمارے پاس ریسپائریٹری ٹریک کے ذریعے یا فوڈ کے ذریعے، واٹر کے ذریعے، تھرو ڈراپلیٹس بھی جو ہے اگر ہم سوشل ڈسٹینس کو مینٹین نہ رکھیں تو اس کی وجہ سے بھی ہے جو کووڈ جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی پھیلا. اس کے بعد ہمارے پاس اینڈ میں جو ہے آخری کڑی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سسیپٹیبل ہوسٹ. تو سب سے زیادہ افیکٹ کووڈ میں کون ہوئے؟ جو جن کا ایج جو ہے وہ زیادہ تھا، زیادہ تر اولڈ ایجز کے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر افیکٹ ہوئے کووڈ سے، اور جن کی امیونٹی جو ہے وہ کمپرومائز رہی. اچھا، تو اس کو کنٹرول، جتنے بھی کنٹرول پریکٹسز ہے انفیکشن کے حوالے سے، تو ان میں یہ 6 کڑیاں جو ہے ان کو بریک کرنا لازمی ہوتا ہے. ابھی کووڈ-19 میں اس کی جو ہے پریونشن کس طرح ہوئی، پھر ہم اسی ایگزامپل سے سمجھیں گے. ایجنٹ ہمارے پاس رہا وائرس، ریزروائر جو ہمارے پاس رہا وہ رہا ہیومن. تو اس کو ہم نے جو ہے کس طرح پریونٹ کیا، اسپریڈ ہونے سے کیسے بچایا؟ ہم نے لاک ڈاؤن لگایا، لاک ڈاؤن ہوا، آئسولیشن ہوئی. مطلب جو ریزروائر کا ہیومن، اس کی جو ہے جو سوشل انٹریکشن ہے وہ کم کر دی، اور اس کے لیے مطلب لمیٹیشن رکھ دی، اس کو آئسولیٹ کر دیا. مطلب ریزروائر کو ہم نے اس طرح پریونٹ کیا. اس کے بعد پورٹل آف ایگزٹ کو ہم نے کس طرح پریونٹ کیا؟ پورٹل آف ایگزٹ کو ہم نے تھرو ماسک جو ہے اسی طریقے سے اس کو پریونٹ کیا. اس کے بعد موڈ آف ٹرانسمیشن جو ہمارے پاس تھی اس کو کیسے پریونٹ کیا؟ اس کو اس طرح سے پریونٹ کیا کہ ماسک لگایا. پھر اس کے بعد لوگوں کا کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. جو سوشل ڈسٹینس کا جو ہمارے پاس ویلیو ہے وہ ہے 6 فیٹ کا سوشل ڈسٹینس ہمارے پاس ہوتا ہے. جب 6 فیٹ کا ہم سوشل ڈسٹینس رکھیں گے تو اگر ہم سانسیں گے تو ہماری جو ایئر ڈراپلیٹ ہوگی وہ ود ان دا 6 فیٹ جو ہے وہ ایئر ڈراپلیٹس ہماری گریں گی. مطلب 6 فیٹ کے باہر جو ہوگا وہ اسے افیکٹ نہیں ہوگا. تو موڈ آف ٹرانسمیشن میں ہم نے کووڈ کو کس طرح پریونٹ کیا؟ اسی سوشل ڈسٹینسنگ کے ذریعے اور ماسک کے ذریعے. اس کے بعد پورٹل آف انٹری جو ہے اس کو ہم نے کس طرح پریونٹ کیا؟ اس کڑی کو ہم نے کس طرح توڑا؟ ہم نے کہا کہ ماسک، ہائیجین، ہینڈ ہائیجین پریکٹسز جتنے بھی ہمارے پاس تھی اس ٹائم، یا جو ہمارے پاس ہینڈ واشنگ کا جو طریقہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کہا کہ آپ یہ کریں. اس وجہ سے جو ہے ہم نے پورٹل آف انٹری کو جو ہے اس کو ہم نے پریونٹ کیا، مطلب اسپریڈ ہونے نہیں دیا. سسیپٹیبل ہوسٹ جو ہے اس کو ہم نے کس طرح پریونٹ کیا؟ مطلب وہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ وہاں پہ جو ہے ویکسینیشن، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی. تو ویکسینیشن کے ذریعے ہم نے جتنے بھی اس کڑی میں جتنے بھی لوگ فال کرتے تھے اس کو ویکسینیشن کے ذریعے ان لوگوں کو کلیئر کر دیا. تو یہ تھا چین آف انفیکشن کے بارے میں. اس کی جو جسٹ آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ چین آف انفیکشن، جب بھی کوئی انفیکشن اسپریڈ ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے اسپریڈ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے یہی 6 کڑیاں، یہی 6 پلرز ہوتے ہیں. یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے انفیکشن جو ہے وہ پھیلتا ہے. تو ہاؤ ٹو کنٹرول یا ہاؤ ٹو پریونٹ انفیکشن، تو جب ہم انفیکشن کو پریونٹ کریں گے تو ہمیں ان 6 کڑیوں میں سے کڑیوں کو جو ہے توڑنا ہوگا کہ زیادہ کم سے کم جو ہے انفیکشن اسپریڈ ہو سکے. تو یہ تھا چین آف انفیکشن کے بارے میں. اور ہاؤ ٹو کنٹرول ہم جو ہے ہینڈ ہائیجین ہمارے پاس ہو گیا، پی پی ایز ہو گیا ہمارے پاس، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جس میں ہمارے پاس ماسک اور گاؤنز وغیرہ، یہ ایک کٹ ہے جو ہے اس کے ذریعے بھی ہم ہائیجینک رہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا چین آف انفیکشن اور انفیکشن کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس جو آپ لوگوں کو بتانے تھے. تھینک یو. السلام علیکم.